وہ چھپ کر کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تدبیر کا کرنا. ہم کر لیے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تقدیر کا کرنا. ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ لوگ بڑے دلیر ہیں، ساری عمر انہوں نے جھوٹ بولا، ساری عمر بدعنوانی کی، ساری عمر کرپشن کی اور پکڑے نہیں گئے. یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کوئی ایک عمل کرتا ہے فوراً پکڑا جاتا ہے کیونکہ رب اسے بچانا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہے، وہ ساری عمر دلیر ہوا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے. وہ ہٹلر کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ دنیا میں جھوٹ کو سچ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ بولا جائے، جھوٹ اتنا زیادہ بولا جائے کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے. کسی نے ان سے پوچھا نا بھئی آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں. کس طرح سے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ اس کو سچ ہی بنا دیتے ہیں. رب فرماتا ہے ایک دن ہم نے ایسا رکھا ہے، دنیا میں کام چل جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس لگی لپٹی سے، اب ہم نے اس کو بہت سارے نام دے دیے ہیں، اس جھوٹ کو ہم نے سیاست کا نام دے دیا. حالانکہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی سیاست کی ہے. صلح حدیبیہ ہمارے سامنے ہے، میثاق مدینہ ہمارے سامنے ہے، مواقات مدینہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول نے بھی معاہدے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی سربراہ حکومت کے طور پر ریاست چلائی ہے. صحابہ کرام کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اہل بیت اطہار کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں. ہم نے نام رکھ دیا ہے جھوٹ کا سیاست، اور ہم سچ بولنے والے کو سادہ کہتے ہیں. جو بندہ سچا ہے نا ہم اسے کہتے ہیں سادہ ہے. نہیں، جو جھوٹ ساتھ ملا کے بولتا ہے نا ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا تیز ہے. ہم نے جھوٹ کو خوشنما بنا دیا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ جب جھوٹ کو خوبصورت بنا دیا جائے اور سچ کو برا سمجھا جائے. اب وہی حالت ہے، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے اور جھوٹ بظاہر میٹھا لگتا ہے لیکن اس کے اندر زہر ہوتی ہے. لیکن ہماری طبیعتیں جھوٹ پر اس قدر آمادہ کر دی گئی ہیں کہ اب ہماری طبیعتیں سچ کو قبول ہی نہیں کرتی. ہم سچ کے عادی ہی نہیں ہیں، نہ ہم سچ بول سکتے ہیں نہ ہم سچ سن سکتے ہیں. پھر ہمارے مزاج، ہمارے کردار سچ کے عادی نہیں رہے. رب فرماتا ہے ہم نے ایک دن ایسا رکھا ہے، دنیا میں شاید نفع نہ ملا ہو، دنیا میں شاید فائدہ نہ ملا ہو، اور دنیا کا فائدہ ہے بھی کیا، دنیا کا نفع ہے بھی کیا نفع. رب فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کا مال و متاع جمع کرو نا، یہ قلیل ہے، یہ قلیل ہے. یہ سارا جمع کر کے بھی اس کی بارگاہ کے شایان شان یہ قلیل ہے. اور دنیا میں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اپنے کسی فائدے کے لیے، کسی نفع کے لیے. رب فرماتا ہے ہم نے بھی ایک نفع رکھا ہے ایک دن، اور وہ نفع ہے سچوں کے لیے اور سچ کی وجہ سے. فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ایک دن ایسا ہے جس دن نفع ملے گا، جس دن فائدہ ملے گا صرف سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے. دنیا میں انسان نے گھاٹے بھی کھائے، خسارے بھی برداشت کیے، نقصان بھی برداشت کیے، بھوک افلاس بھی برداشت کی، تنگی پریشانی بھی برداشت کی. اور ہم نے یہ قرآن میں بتایا ہے کہ ہم سچوں کو ہی آزماتے ہیں، جو سچے ہیں نا ان کو ہی آزماتے ہیں. جھوٹوں کو آزمانا ہی کیا ہے، ان کا معاملہ پہلے ہی صاف ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا نا کہ ہم انعام بھی سچوں پر کرتے ہیں، دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم سچوں کو ہی آزماتے ہیں، اور سچوں کو آزمایا گیا ہے.
سارے نبیوں کو آزمایا گیا ہے، سارے ہی اللہ کے بندوں کو آزمایا گیا ہے، اور آزمائش، تنگی، پریشانی آتی ہی سچ بولنے سے ہے، جھوٹ بولنے سے تو آزمائش آتی نہیں ہے نا، کیونکہ جھوٹ سے تو معاملہ پہلے ہی کلیئر ہو گیا۔ امتحان اس کا ہوتا ہے جو کلاس میں جاتا ہے، جو کلاس میں نہ داخل ہو اس کا امتحان ہی نہیں ہوتا۔ رب فرماتا ہے ہم سچوں کا امتحان لیتے ہیں، کیونکہ یہ کلاس میں داخل ہے، انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، لہذا ان کا امتحان ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا ایک دن ایسا ہے لہم جنات تجری، کہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن انہیں انعام کون سا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے سچ کا بھی درجہ ہے، ایک نے سچ بولا دنیا میں صرف اپنے حساب تک، اپنے استطاعت تک، اور ایک نے اپنے سے بھی باہر نکل کر سچ بولا۔ رب فرماتا ہے کہ جنتیں ہیں، ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں۔ اب ان کی تعداد، ان کی مقدار، ان کا حساب یہ رب جانتا ہے کہ بہت ساری جنتیں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ ہر ایک کے درجے کے مطابق ہے، اور درجہ بھی پھر ہر ایک کے عمل کے حساب سے، پھر عمل میں سے بھی بھئی ایک بندے نے 5 نمازیں پڑھی، دوسرے نے بھی 5 پڑھی، اب تعداد تو برابر ہو گئی، اب تعداد کے اندر ہر ایک کا اخلاص الگ سے ہے کہ ہر ایک کے اخلاص کے حساب سے رب فرماتا ہے لہم جنات تجری، کہ اس دن ہم جنتیں دیں گے، اور جنت بھی کون سی؟ تجری من تحتها الانہار، کہ جن میں نہریں ہیں، ایک بھی نہیں بہت ساری نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ملنے والی ہے کہ رب ان سے راضی ہونے والا ہے، رب کی رضا انہیں حاصل ہونے والی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ احوال تو تھا حضرت عیسیٰ اور ان کی امت کا، اور احوال بھی کون سا؟ جو ابھی معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ پچھلی چند آیات ایک رکوع سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ رب کریم نے حشر کا احوال بیان کیا کہ قیامت کے دن امت عیسیٰ جو ہے، حضرت عیسیٰ کی قوم اپنے نبی کے بارے میں کہے گی کہ ہم نے یہ جو حضرت عیسیٰ کو رب بنایا معاذ اللہ، ہم نے جو حضرت مریم کو الہ کہا، یہ ہم نے معاذ اللہ اپنے نبی کے کہنے پر کہا۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے، تو حضرت عیسیٰ اپنی طرف سے عاجزی اور انکساری پیش کر دیں۔ وہ پچھلی آیات میں گزر گیا کہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جواب دیں، حضرت عیسیٰ بس جواب میں یہی کہیں گے کہ اے میرے مالک تو بہتر جانتا ہے، جو میں نے کہا، جو میں نے کیا وہ تیری علم میں ہے اور تو سب جانتا ہے۔ اب یہ دونوں دعویٰ اور جواب دونوں سننے کے بعد جب رب فیصلہ فرمائے گا نا، تو یہ آیات رب نے اس فیصلے والی بتائی، فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن سچوں کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور فیصلہ کیا رب سنائے گا؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، کہ زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور وہ ایسا مالک ہے، ایسا پائیدار، دائمی، ازلی، ہمیشہ کا ابدی مالک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ جسے چاہتا ہے نا اس کو بھی مالک بنا دیتا ہے۔ اس نے چاہا تو حضرت عیسیٰ کو زندہ کرنے کی صلاحیت دے دی، اس نے چاہا تو حضرت عیسیٰ کو شفا کی صلاحیت دے دی، اس نے چاہا تو حضرت عیسیٰ کو آنکھیں دینے کی صلاحیت دے دی۔ لوگوں نے اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے سوچا، دیکھا، پرکھا اور گمراہ ہو گئے۔ رب فرماتا ہے یہ دراصل اس کی قدرت کا اظہار تھا، اس کے مالک ہونے کا اظہار تھا، اور بندوں نے سمجھا ہی نہیں۔ حقیقی مالک تو الہ ہے کہ اس نے چاہا
اس نے اذن دیا، حکم دیا تو حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کر دی، اس نے چاہا تو حضرت عیسیٰ نے بیماروں کو شفا دی۔ تو حاضرین مکرم، یہ اعمال تو ان کا تھا، ہمارے لیے قرآن مجید میں اس لیے رکھا گیا کہ بندوں تم بھی اپنی اصلاح کرو، اور یہ ملکیت، یہ سب کچھ جو زمینوں و آسمانوں میں ہے یہ الہ کے پاس ہے، لہذا کامیابی اور نفع صرف سچوں کے ساتھ ہو جانے میں ہے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں صادقین کی صحبت اور معیت